کھلے گٹر، گندے پانی کا تالاب اور سڑکوں کا انتہائی برا حال۔ پیپلز پارٹی لیاری کو پیرس تو نہ بنا سکی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا؟ لیاری مین ہول کے گٹر میں گر کر بچہ جاں بحق ہو گیا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بلدیاتی ادارے یا پھر وہ جنہیں عوام نے ووٹ دیا اور اسمبلی پہنچایا؟ مزید بات کریں گے عبداللطیف خان سے۔ عبداللطیف خان بتائیے گا، یہ تو ایک واقعہ ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہوں گے، کیا پورے لیاری کا یہی حال ہے؟ سلمان، بالکل اگر لیاری کی مجموعی طور پر بات کریں تو لیاری کے اندر 15 یو سیز ہیں اور ہر یو سی کے چیئرمین کو 5 لاکھ روپے ترقیاتی فنڈ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایم سیز کی سطح پر بھی جو ہے وہ لیاری کے لیے مختلف پیکیجز کا اعلان کیا گیا، لیکن عملاً اگر بات کی جائے تو لیاری کا کوئی بھی ایسا علاقہ اس وقت موجود نہیں ہے جس کو ماڈل کے طور پر سامنے پیش کیا جا سکے۔ بہت ہی برا حال ہے، ابتر حالت میں گلیاں ہیں، گلیوں کے ساتھ ساتھ سیویج کی نظام کی اگر بات کریں تو سیویج کی نظام انتہائی پوشیدہ ہو چکا ہے اور اس طرح کے کئی واقعات ماضی میں بھی رپورٹ ہوتے رہے۔ ہارون کا واقعہ لمحہ فکریہ ضرور ہے، لیکن یہ واقعہ نہ پہلا ہے اور نہ ہی آخری ثابت ہو سکے گا۔ اس وقت کی اگر بات کریں تو لیاری کے جو یو سی 9 ہے جہاں پر ہارون کے ساتھ یہ واقعہ پیش چلے، نہ صرف لیاری بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں کا یہی حال ہے۔ عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فکسڈ مہم کے بانی ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ عالمگیر خان صاحب یہ بتائیے گا، جب آپ سیاست میں نہیں تھے اور ایوان میں نہیں تھے تب آپ نشاندہی کرتے تھے، لیکن اب آپ نشاندہی تو دور کی بات ہے، داد رسی بھی نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز، یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو ہوا ہے، اور آج کم سے کم چیف منسٹر کو یہ تو سمجھ آنی چاہیے کہ لوگ ان کی تصویریں کیوں بنا رہے تھے گٹر کے ساتھ۔ آج ان کو یہ میسج ملا ہوگا، یہ شاید ان کے ذہن میں بیٹھی ہوگی بات کہ آیا یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے۔ یہاں جب تک سی ایم کی تصویریں نہ بناؤ وہ مسئلہ مین اسٹریم میں ہی نہیں آتا، یا کسی بچے کی ہلاکت نہ ہو وہ ایشو ہی نہیں بنتا۔ بڑا افسوس ہے، صرف لیاری نہیں پورے کراچی کا یہی حال ہے۔ سر، پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے کافی حد تک کلین سویپ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت قانون سازی کے عمل میں ہے۔ وہ اگر ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں وہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا حصہ ہے۔ یہ ذمہ داری بلدیات کے منسٹر کی ہے، کیونکہ یہ واٹر بورڈ کے ادارے ڈائریکٹ انہی کی یہ جو مین ہول کورز اور ساری سیوریج سسٹم یہ واٹر بورڈ کے پاس ہے، اور واٹر بورڈ بلدیات کی منسٹری کے انڈر ہے۔ سعید غنی اس کا ذمہ دار ہے اور پھر چیف منسٹر اس کا ذمہ دار ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ گٹر کے ڈھکن لگاتے تھے جا کے اور وہاں پر نشاندہی بھی کرتے تھے کہ یہاں پر یہ حال ہے، وزیر اعلیٰ صاحب اس کو صحیح کرائیں، اب کیوں نہیں کر رہے؟ آخری بار کب کیا آپ نے یہ کام؟ آج سے 2 ہفتے پہلے آپ ہی کے چینل بھی موجود تھا، واٹر بورڈ کے دفتر کے باہر میں نے احتجاج کیا، وہ سڑک بھی میں نے بند کی اور واٹر بورڈ کے دفتر کے اندر پورے شہر کا گندا گٹر کا پانی ان کے دفتر میں ڈالا۔ تو احتجاج میں آج بھی کر رہا ہوں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک میں جیل نہ، جب تک سی ایم ہاؤس کے باہر کچرا نہ پھینکوں وہ ایشو نہیں بنتا، حکومتی نمائندے ریئیکٹ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، یہ بچہ جاں بحق ہوا ہے، اکلوتا بچہ تھا، 4 سال کا بچہ تھا، جس کا بچہ گیا ہے درد اسی کو محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیے گا اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں، انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے، آپ کو لگتا ہے؟ یقیناً درج ہونا چاہیے، اور میں وہاں کی جو تحریک انصاف کی ٹیم ہے ان کو آن بورڈ کر کے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کراؤں گا، اور کل میں چاہوں گا وہاں جو ہمارے مین ہول کورز، ہم فکسڈ 1000 مین ہول کورز فکس کرتی ہے 1 مہینے میں، تو کل ہم لیاری میں انشاءاللہ اپنی ایکٹیویٹی کریں گے اور مین ہول کورز فکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب، آپ بیاروانی سے گفتگو کر رہے تھے اور ایکٹیویٹی کریں گے، لیاری میں جائیں گے اور وہاں پر جو کام آپ پہلے کرتے تھے آپ نے کہا کہ دوبارہ کریں گے۔ فکسڈ مہم کے بانی ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔